اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، آپ سب کو فارملی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ ہم پڑھتے پڑھتے تقریباً کورس کے اختتام کی جانب رواں دواں ہیں، اور اس حوالے سے آج 18واں سبق کا پہلا حصہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور انتہائی دلچسپ سبق ہے، بہت ہی پیارے مضامین ہیں جن کو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے، اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اور پھر انشاءاللہ گرامر میں ہم مزے کے آج نئے اشارے ہیں۔ بالکل آپ نے اس سے پہلے کر رہے تھے امر و نہیں کے اشارے، اور چلتے چلتے یہ ٹیبل جو ہے ہمیں آج ایک زبردست لیول پر ہم کریں گے، فاعل، مفعول، فعل، تو یہی سارے اشارے جاعل، فاتح، ناصر، خالق، ذاکر کے لیے دہرائیں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، دلچسپ ہے کہ دعوت کیسے دی جائے، خود کو دعوت کیسے دی جائے۔ دوسروں کو دعوت دینے کے انداز شاید ہمیں آتے ہی ہوں، لیکن خود کو دعوت کیسے دی جائے۔ یہ 14 نئے الفاظ جو قرآن میں تقریباً 900 بار آئے ہیں وہ ہم پڑھ لیں گے۔ ایک گھنٹے میں انشاءاللہ اس قدر سیکھ جانا اللہ کے فضل سے ممکن ہے، اور الحمدللہ ہم اپنا جو ٹارگٹ تھا نا ہمارا 232 الفاظ کا، اس کے قریب پہنچ جائیں گے، 222 آج ہو جائیں گے، کل کی کلاس میں ہم 232 کا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے۔ اور آج کی خصوصی مبارکباد اس بات کی کہ ہم قرآن میں آنے والے 40,000 سے زیادہ، بیٹے میرا قرآن، سوری معذرت جی، آج تھوڑی سی ذرا اصل میں ہم نے اسی درمیان میں اپنا گھر چینج کیا، تو قرآن کوشش یہی تھی کہ آج کلاس سے پہلے پہلے چیزیں سیٹل ہو جائیں، لیکن سب کچھ کرم بھرم ہے۔ بہرحال اس کتاب میں، اللہ کی اس کتاب میں آنے والے 40,000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ ہم خود سے انشاءاللہ کرنے کے قابل ہو گئے۔ یہ اللہ کا بڑا خصوصی فضل ہے۔ اور اب آپ آج کا ہم سبق کی طرف پڑھتے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے ہے سورہ قمر میں، یہ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بار بار، کم از کم غالباً 4 بار دہرائی گئی ہے، اور اسی آیت مبارکہ سے آج ہم انشاءاللہ اپنے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ تو پوری آیت مبارکہ نا، ہم صرف یہ جو ٹکڑا آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اسی کو پڑھیں گے۔ بڑی خصوصی بات ہے، خصوصی ٹکڑا ہے، اور اسی سے سیکھیں گے۔ تو بہت سی چیزیں آپ کو خود بھی آتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ مجھے واہ کا ذرا معنی بتا دیں، یہ تو اب سب کا پکا ہے۔ ماشاءاللہ، اور ٹھیک ہے، زبردست، سب کو آتا ہے۔ آپ کو لا کا معنی بھی آتا ہے؟ لا جب حرف کے ساتھ لگ کر آئے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے بتائیے؟ البتہ، انڈیڈ، ایمفیسس کے لیے یہ لا استعمال ہوتا ہے۔ اور قد کا معنی بھی آپ کو پتہ ہے، یہ ہم نے قد قامت الصلاۃ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ بہت
تحقیق، تحقیق، یہ بھی انڈیڈ، یہ بھی ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماشاءاللہ پہلا جو ہمارا لفظ تھا اس کے ٹکڑے کرنے اور اس کے ہر ٹکڑے کے معنی آپ سب کو آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ 3 ٹکڑے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یسرنا، آسان کیا ہم نے. یسرنا، آسان کیا ہم نے. یسرنا اس سے ملتا جلتا کوئی بتائے. آپ نے مختلف افعال پڑھے ہیں، اس کو پڑھا ہوا ہے. کیا پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ جیسے آپ نے پڑھا فتح سے فتحنا، ہم نے کھولا. نصرہ سے نصرنا، ضربہ سے ضربنا. اسی طرح یسرنا، آسان کیا ہم نے، ہم نے آسان کیا. تو اب اس کو یاد رکھنا، اردو میں اس کو ذرا ریلیٹ کریں. ایک لفظ ہے یسر، ایک ہے اسر. اسی طرح ایک دعا بچپن میں جب آپ نے قاعدہ تو آپ کہتے تھے ربی یسر ولا تعسر. اکثر ہمارے استاد صاحب پہلے ہمیں پڑھاتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں کہ اللہ آسانی پیدا فرمانا، مشکل پیدا نہ ہو. اسی طرح یسر آسانی، اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسرت کے دن، آئین سے. تو وہ اسرت مشکل اور یسر آسانی، اور اس سے بنا ہے یسرنا، ہم نے آسان کیا. اب اس کو آپ نے ذہن میں بٹھا لیا، یسرنا ہم نے آسان کیا. اور اس کو کہتے ہوئے ساتھ کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اور البتہ تحقیق خوب ایمفیسس کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آسان کیا. کس کو آسان کیا؟ آگے آتا ہے القرآن. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اسم ہے. آئیے آج اس لفظ کے معنی بھی دیکھتے ہیں. قرآن بہت پڑھا جانے والا، بار بار بہت زیادہ پڑھا جانے والا. اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے مسلمان. اگر ہم دعویٰ کریں تو لوگ کہیں گے بھئی ان کی کتاب ہے، یہ کہتے ہیں. 1400 سال پہلے جب اس کتاب کا نام بھی رکھا گیا تو نام بھی ایک معجزہ ہے. آج دنیا میں کوئی اور کتاب، کوئی مذہب یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس کتاب سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی جانے والی ہے. تو نام کا معنی بھی ایک معجزہ ہے، بہت زیادہ پڑھا جانے والا. سارے غیر مسلم مانتے ہیں، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر مینشنڈ ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے. دیکھیے کتاب کا ہونا، اس کا نام بھی ایک معجزہ ہو. اور لذکر، لی اور الذکر، یہ کون سا لی ہے بتائیں؟ یہ کہاں پڑھا تھا آپ نے یہ والا لی؟ ایک شروع میں آیا لا، لیے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی کوئی مثال بھی یاد ہے آپ کو؟ یا سسٹر سمیرہ للہ، للہ، ویری گڈ. الحمدللہ، یہ وہ والا ہے جو لاہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا کے ساتھ لگتا ہے. یہ وہی والا ہے. بردر مہدی کہہ رہے ہیں انہیں آواز نہیں آ رہی. آپ ری سائن ان کر لیں. باقی سب کو آ رہی ہے نا؟ جی سر آ رہی ہے. بالکل آ رہی ہے. اچھا، صرف بردر بھی ہمارے ویڈیو کلیئر. تو ہم بات کر رہے تھے لی اور الذکر، لیے اور الذکر. اب یہ جو لفظ ہے الذکر، آپ کے خیال میں کیا یہ اسم فعل حرف میں سے؟ اسم ہے. اور یہ جو اسم ہے، ہاں جب انشاءاللہ الف لام سے تو آپ کو فوری پتہ چل گیا نا کہ یہ اسم ہے. لیکن اگر الف لام بھی نہ لگا ہو، نہ دو پیش، نہ دو زبر، نہ دو زیر، تو پھر بھی یاد رکھ لیں کہ ذکر کا لفظ یہ اسم ہے. اس کا معنی یاد کرنا، سمجھنا، نصیحت حاصل کرنا. یہ بنا کیسے ہے یہ انشاءاللہ
آج ہی کی اس کلاس میں گرامر کے حصے میں یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. یہ اسی ذاکرہ جو آپ پڑھتے ہیں نا، ذاکرہ کا فعل اس نے یاد کیا تو اس سے یذکرو بنا تھا، اور اس سے اذکر بھی بنا لیا آپ نے یاد کر. اسی سے انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ ذکر کیسے بنا. یاد کرنے کے لیے سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ذکر. آپ یاد کریں، حفظ کریں، سمجھے اور نصیحت حاصل کریں. الحمدللہ آپ نے دیکھا دنیا میں بے شمار لوگ اس کو حفظ کر لیتے ہیں، اور ہمارے صاحبزادے حافظ عبد المحمد صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں حفظ کرنے کی الحمدللہ. اور میں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں بعض اوقات ماشاءاللہ کہ جس طرح سے وہ یاد کر لیتے ہیں چیزوں کو اور پھر سناتے ہیں. اسی طرح آپ اور میں بھی صورتیں عمومی طور پہ لوگوں کو یاد ہوتی ہیں. اللہ نے تو کہہ رہا آسان کیا. مسئلہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کہاں آسان ہے، یہ سمجھ ہی نہیں آتا. نصیحت کیسے حاصل کریں، کیسے پتہ چلے؟ اس کے لیے ہمیں وقت دینا پڑے گا. دنیا میں کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا. میں اور آپ اپنے گریبان میں چھانتے ہیں، کتنا وقت دیا ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ یہ نہیں. اور پھر اللہ نے تو کہہ رہا آسان کیا. آپ اس سے فتوے دیے جا سکتے ہیں، کام نکالے جا سکتے ہیں، لیکن جس قدر محنت کی جائے گی. غور کیجئے، آج آپ 18ویں سبق پر ہیں. ابھی قرآن کے 40,000 سے زائد، جو اس کا آدھا 50% بنتا ہے، 50 سے زیادہ بلکہ آپ سیکھ چکے ہیں. آپ اسے کھولیں گے انشاءاللہ، آپ کو ہر صفحے کے اوپر بے شمار، ابھی میں نے کھولا ہے سامنے وہی لفظ وا، اگلا لفظ ہے علا، آگے لکھا ہوا ہے الذین، آگے لکھا ہوا ہے اذا، آگے لکھا ہوا ہے علیہم، آگے لکھا ہوا ہے العرض. تو یہ وہ لفظ ہے کہ لائن کے اندر چلتے چلتے پھر علیہم، پھر ان، پھر لا، پھر من، پھر اللہ، الا، الیہ. تو یہ وہ سب الفاظ میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ صرف 2 لائنوں میں سے 3 لائنوں سے علیہم، انا، جو آپ کو آتے ہیں. اگر اتنی سی محنت کر کے 40,000 الفاظ تو ہوئی نا یہ اللہ کی کتاب آسان. آپ دنیا کی کوئی زبان اس قدر تیزی سے نہیں سیکھ سکتے. آپ اور میں اگر غور کریں، آپ یونیورسٹی میں ایک سیمیسٹر جو ہوتا ہے 48 گھنٹے فیس ٹو فیس آپ بیٹھتے ہیں، ڈھیروں فیس دیتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، پھر کہیں جا کے بڑی مشکل سے لوگ کوئی تھوڑے بہت CGPA لیتے ہیں. تو آپ گھر میں اپنے بیٹھے ہوئے، نہ آپ کو چل کے جانا پڑا، نہ یونیورسٹیوں کی ہم فیسیں دے رہے ہیں، اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، زندگی آسان کر دی. آپ قرآن کے الفاظ کا معنی سیکھ رہے ہیں. اب اس سے زیادہ کیا اللہ تعالیٰ ہماری آسانی کرے؟ ہم تھوڑی سی محنت کریں، آگے بڑھیں، کے ساتھ دعا کریں، احتساب کریں، پلان کریں، لوگوں کو بتائیں اس کی اہمیت تصور و احساس کے ساتھ. آئیے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے عمل سے شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تو نے واقعی آسان کیا. کیسے؟ ابھی میں اور آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب یہ پورا قرآن ہم سیکھتے جائیں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. یہ نہیں صرف کورس 1 کر لیا تو کافی ہے، نہیں، آگے بڑھیں گے اور سیکھیں گے اور زندگی کا مشن بنا لیں گے. پورا قرآن سیکھنا ہے، ہم نے ساری زندگی سیکھتے رہنا ہے. کتنے لوگوں نے نیت کی کر لی ہے ویسے اس کو بتائیں، ابھی سوچ ہی رہے ہیں؟ اوکے سوری فین کو سلو کرو، آئی تھنک اس کی وجہ سے ڈسٹارشن جا رہی ہے. کین یو سلو اٹ ڈاؤن؟ تھینک یو. تو ایک ہماری سسٹر نجم السحر ہے، ان کی طرف سے آیا ہے انشاءاللہ. باقی میرے سارے بہن بھائی ابھی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں کیا کہنا ہے. جلد سے جلد قرآن پورا ہم انشاءاللہ سارے سیکھیں گے. چلیں جی، اب آنا شروع ہو گئے ہیں جوابات. آپ سب کی نیت، تو کم از کم ہم سب نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ اے اللہ ایسا ہی کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو آسان کیا. تو اب خود سوچ لیجئے
کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں. تھوڑا سا آسان ہے، البتہ خود بخود کچھ نہیں ہوتا، خود بخود کوئی چیز نہیں آتی. آپ کو پانی پینے کے لیے بھی ہاتھ ہلانا پڑتا ہے، پانی کا گلاس اٹھانا پڑتا ہے، منہ سے لگانا پڑتا ہے. کھانا بھی اڑ کے ہمارے اندر نہیں چلا جاتا، زندگی کے ہر کام کے لیے چل کے جانا پڑتا ہے. تو بالکل ایسے ہی کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی، ہمیں وقت اور محنت لگانی پڑتی ہے. البتہ جب ہم چل کر جائیں گے، اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں اس بندے کی طرف جو میری طرف چل کر آتا ہے. آئیے میں اور آپ چلنا شروع کریں، انشاءاللہ کام آسان ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، خود کے لیے آسان، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے آسان. فذکر بالقرآن، کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے فذکر بالقرآن، کہ نصیحت بھی کرو تو قرآن کے ذریعے سے کرو. لأنذرکم بہ، تو ہم نے جو بھی کام کرنا ہو تب یہ اچھا کر سکتے ہیں اگر ہمیں قرآن آتا ہو، اس کی دلیلیں یاد ہوں، یہ کس موقع پہ کیا کہتا ہے، انبیاء کے ساتھ کیا ہوا، ان کے باتیں بتائی جائیں، اس طرح نصیحت کی جائے. صبر کس نے کیسے کیا، تعلیم کس نے کیسے دی، تبلیغ کس نے کیسے کی. تو انبیاء کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، سب سے پہلے قرآن آسان. ٹھیک ہو گیا جی، نظر دیکھ لیجیے. اس طرح ووکیبلری کارڈ سے فائدہ اٹھائیے. آئیے جی آگے، آج کے ہمارے سبق میں جو بات چل رہی ہے، نہ صرف اللہ نے اس کو آسان کیا بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم، خیر کا معنی آپ سب کو یاد ہے یا نہیں؟ بتائیں کیا معنی ہے؟ بلائی. کہاں پڑھا تھا؟ کسی کو مثال یاد ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، ہے نا؟ تو خیرکم، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ برادر کامران رسول بتا رہے ہیں. تو خیرکم، تم سب میں سے بہترین. سسٹر سمرا، نوم کا مطلب ہوتا ہے نیند، خیرکم تم سب میں سے بہترین. تم سب میں سے خیرکم، تم تو آپ نے پڑھا ہونا اشاروں سے، ہوا، ہوا ہم کا، یہ کم نا، تو تم سب میں سے بہترین. اگلا لفظ ہے من. من کا ذرا معنی بتائیں، کون کون سے دو معنی پڑھے آپ نے اس کے؟ بتائیے، من کے دو معنی ہیں. کون اور جو. ماشاءاللہ. ایک اس کا سوال کا معنی ہے من کون، ایک اس کا معنی ہے جو، کنیکٹنگ والا، جو معنی یہاں پر آیا ہوا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہرحال آپ نے دونوں معنی یاد رکھنے، ٹھیک ہے؟ خیرکم اچھا اور بہترین تم میں سے، من کون اور من جو. اور کون سے وہ سوال یاد ہے آپ کو؟ من ربو کا بتائیں ذرا. ربی اللہ. ربی اللہ، ماشاءاللہ. تو یہ ہم نے یاد رکھ لیا، سوال بھی آپ یاد رکھیں. اور ایک من یہ والا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ وہ والا ہے I am the one who، درمیان والا، کنیکٹنگ who، ٹھیک ہے، کنجنکشن والا. آئیے آگے آ رہا ہے تعلم القرآن وعلمہ. تو دو لفظ ہیں جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تعلمہ سیکھا، علمہ سکھایا. تعلمہ سیکھا، علمہ سکھایا. تو اب اس کو کیسے یاد رکھیں گے آپ بتائیں؟ سب پہلے انسان کیا کرتا ہے، پہلے سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے؟ بتائیں. سیکھتا ہے پہلے. عربی میں دیکھیں، پہلے لفظ آیا ہے تعلمہ. تعلمہ پہلے سیکھا، علمہ پھر سکھایا. تو ایک تو اس کی مثال سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اور ایک
علمہ تعلم القرآن وعلمہ، اور سکھایا اس کو، یعنی قرآن کو سیکھا اور پھر اس کو سکھایا. ٹھیک ہو گیا. وعلمہ اور سکھایا اس کو. اچھا جی، اب یہ دیکھیں ان دونوں لفظوں کو ذہن میں بٹھانے کے لیے تعلمہ پہلے سیکھا جاتا ہے، علمہ پھر سکھایا جاتا ہے، پھر کسی کو بتایا جاتا ہے. جیسے میں آپ سے کہتا رہتا ہوں جو بھی سیکھا ہے کوشش کریں آگے کسی کو بتائیں، کسی کو سکھائیں. تو کسی نے ایک دفعہ بڑی مزے کی ٹپ دی تھی کہ سر حروف تہجی میں تا جو ہے وہ پہلے آتا ہے اور آئین بعد میں آتا ہے، تو اس سے بھی تعلمہ سیکھا پہلے، علمہ سکھایا بعد میں. تو جس طرح بھی آپ کے لیے آسانی ہو اس مثال سے اس کو یاد رکھ لیجیے. ٹھیک ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ گارنٹی کوئی آپ میں نہیں دے رہے، اسی طرح یہ کوئی ہماری لوکل کمپنی نہیں دے رہی کہ جو کل کو انویلڈ ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب سے بہترین جو گارنٹی دیتے ہیں وہ جو سب سے سچے ہیں. تو آپ نے بہت سی کلاسیں پڑھی، یونیورسٹی، اسکول، کالجز میں گئے ہوں گے، مگر ایک ایسی کلاس کہ جس کا ہر لمحہ اللہ رب العزت جس کو دیکھ رہا ہو اور جو اللہ کی نظر میں بہترین کلاس ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو کائنات میں چلنے والی سب کلاسوں سے بہتر کلاس انشاءاللہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ اس نے ہمیں بٹھایا ہوا ہے، اور یہ آپ اور مجھ پر اللہ کی خصوصی عنایت ہے، یہ یاد رکھ لیں. اللہ ہمیں اس میں خلوص عطا فرمائے اور اس کو اسی ضمن میں لے، کیونکہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں. اور مجھے انشاءاللہ اللہ سے پورا یقین ہے آپ کی حدیث مبارکہ پر کہ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو بہترین میں شمار فرمائے گا. تو اللہ نے چن لیا. دیکھیے بہت سے لوگ کورسز میں آتے ہیں لیکن پورا ہی نہیں کر پاتے، تو یہ جو سلیکٹ گروپ ہے ان پر اللہ کا خصوصی فضل تھا. پھر سیکھنے والے کا ذکر پہلے، خیرکم من تعلم القرآن، آپ کا ذکر پہلے سیکھنے والا. تو یہ ایک خصوصی کام ہے. آپ کے لیے کوئی چیز نہیں آئی، شیئر کر کھاؤ دونوں بہن بھائی صاحب. انشاءاللہ ہم یہ سیکھنے کا سلسلہ قرآن کو ہمیشہ جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. ہم میں سے ہر کوئی سیکھے گا، ہر وقت سیکھیں گے. البتہ یاد یہ رکھیں کہ دونوں کام کرنے ہم نے، خالی یہ نہیں ہے کہ بس سیکھ لیا تو بس نہیں، سکھائیں گے بھی، کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے دونوں کام. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے سیکھے اور سکھائے. اور میں آپ کو ذاتی طور پر آج بتا رہا ہوں یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں اور آسانی سے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. میں جو ہوں میرا کسی مذہبی گھرانے سے تعلق نہیں ہے، میں نے کوئی 10 سال کا درس تجوید وہ نہیں کیا ہوا، درس نظامی. میں بھی ایک عام آپ کی طرح شخص ہوں، کورس کیا، سیکھا، پڑھا، الحمدللہ ایک وقت آیا اللہ نے اپنے فضل سے سکھانے کے کام پہ لگا دیا. ظاہر ہے ہم ساری زندگی طالب علم ہی رہیں گے اس کتاب کے، لیکن سیکھنے کی نیت اور سکھانے کی نیت. تو ابھی نیت کریں آپ سب کہ ہم سکھائیں گے بھی. ذرا مجھے بتائیں چیٹ باکس میں کتنوں نے نیت کر لی ہے، مجھے پتہ بھی چلے نا. میں ان استادوں میں سے جو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، طالب علم کہتے ہیں جان چھوڑو یار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں مس کر گیا، سب سے پہلے میں بتانا چاہ رہا تھا کس نے کہا ہے. سب سے پہلے بردر کامران، سسٹر سویرا، سسٹر رومان، سسٹر نجم السحر، بردر سید نعیم، سسٹر اقصا، سسٹر سارا، ساری کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. سسٹر نبیہ، سسٹر عذرا، سسٹر سویرا، سسٹر امبرین، سمرہ، فرو، رحیلہ، سسٹر آمنہ، سمیرہ، بردر محمد سہیل انشاءاللہ، سسٹر عائشہ، طاہرہ، سمیرہ، سب کہہ رہے ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ ہم سب کے سب جو نہیں لکھ سکے، مجھے یقین ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن سیکھنے کے بعد اس کو سکھانے والے بنیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس پورا نظام بھی ہے انشاءاللہ. آپ ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی فوری میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھے 2 نام بتائیں، 2 نام
جن کو آپ سکھانا شروع کر سکتے ہیں فوری. وہ چاہے آپ کے بہن بھائی بچے والدین کوئی بھی ہو. ذرا 2 نام لکھے نا, کانکریٹ. میں کہا تھا نا میں ایسا ٹیچر ہوں جو جان نہیں چھوڑتا, کیونکہ اگر آپ کہیں گے ہاں سکھائیں گے تو تب بھی ماشاءاللہ. پہلی بات ہی ہمارے انہوں نے لکھی ہے بچوں اور امی کو. الحمدللہ اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے زبردست ایکسیلنٹ سن اینڈ ڈاٹر, وائف اینڈ ڈاٹر. بردر محمد سہیل کہہ رہے ہیں, بردر نہیں کہہ رہے ہیں مائی مسز ایکسیلنٹ. سسٹر رحیلہ کہہ رہی ہیں بچوں اور امی کو. سسٹر سمرا کہہ رہی ہیں مائی 2 میڈس. دیکھیں یہ کتنا زبردست جذبہ ہے کہ اپنی میڈس کو بھی سکھا دیں. واو. یہاں سسٹر نے نام بھی لکھ دیے 2, اور بیٹا بیٹی کو ماشاءاللہ, ہسبینڈ کو ایکسیلنٹ. یہ تو بیسٹ ہے نا. تو جیسے ہم نے بھی اپنی بیگم صاحبہ, اور وہ بڑی مدد بھی کرتی رہی ہماری جب ہم نے شروع کیے تھے شروع میں کورسز, اور میرے بچے اور بچیاں بھی ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. وائف اینڈ سن, وائف اینڈ سرونٹ ماشاءاللہ, ہسبینڈ اینڈ کڈس, بہن اس کے بچوں کو شامل کیا. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. سسٹر خالدہ, امی اینڈ فرینڈس, بیٹی کو, اسٹوڈنٹس کو, اسٹوڈنٹس کو, بیٹے کو. بردر فضل اسلام کہہ رہے ہیں بردرز کو. سسٹر محمہ قاضی کہہ رہی ہیں بہترین تحفہ آپ انہیں یہ دے سکتی ہیں کہ انہیں قرآن سکھا دیجیے. تو دیکھیے ہم میں سے ہر کوئی سکھا سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ کتاب لے کے سکھا سکتے ہیں, ساتھ بٹھا کے ایک سبق تھوڑا تھوڑا پڑھا کے, گلی محلے کے نیبرز کو, رشتہ داروں کو انشاءاللہ. اور پھر آہستہ آہستہ بردر عبدالرشید کہہ رہے ہیں اپنی وائف کو. تو یہ تو بڑا کام ہے. ہم نے بھی اپنی بیگم صاحبہ کو, جیسے میں بتا رہا تھا, کورس 1 کیا ہمارے ساتھ, اور میری بڑی خواہش ہے کہ وہ پڑھانا بھی شروع کریں, جس طرف وہ ذرا ابھی نہیں آئی. بہرحال تو یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صرف ناظرہ قرآن نہیں, بلکہ قرآن کا فہم, اس پہ غور کرنا, اس کو ترجمے سے پڑھنا, اس کتاب کا حق ادا کرنا, اس کے لیے نیت اور کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہم سب کے اس سلسلے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اب اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں, یہ سلسلہ تا عمر چلتا رہے. اب دونوں میں سے کوئی ایک چیز جو بھی پہلے آئے, ہم قرآن سیکھتے سکھاتے رہیں گے, یا قیامت یا زندگی کا خاتمہ. تو نیت یہ کی ہے کہ انشاءاللہ قرآن سیکھنا اور سکھانے کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. تو کم از کم لیول پر آپ نے ایک دن پہلے نیت کی تھی کہ ہم انشاءاللہ کم از کم روزانہ کی بنیاد پر اس کو سیکھتے رہیں گے. اب کم از کم نیت یہ کر لیں کہ کسی نہ کسی کو سکھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سسٹر خالدہ بھی کہہ رہی ہیں اور لوگوں کو بھی شامل کریں گے. آئیے آج کی, کیونکہ جب ہم قرآن سیکھنے اور سکھانے کا یہ سلسلہ شروع کریں گے تو نیت کا بڑا رول ہوتا ہے, بڑا اہم ہوتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہو. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. تو آئیے یہ بچپن سے ہم سب نے یہ حدیث مبارکہ سنی, پڑھی, جانتے ہیں ہم اس کے بارے میں. آج اس کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تو ہمیں بہترین نیت عطا فرمانا جب ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. تو پہلا لفظ ہے انما. آپ کے خیال میں انما کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2. ہاں جی. اصل میں مجھے یہی ڈر تھا کہ آپ سب کہیں گے 2. اب ذرا غور سے سنیے, اس لفظ کو بریک نہیں کیا جاتا. انما کا لفظ بریک نہیں کریں گے, یہ کمبائنڈ ورڈ ہے. انما, یہ انا اور ما نہیں ہے, اور اس کا معنی ہوتا ہے صرف, بس. تو آج کی دلچسپ بات, ذہن کی ایک کھڑکی ہم نے کھلا رکھنی کرنی ہے. یہ نیا لفظ سیکھا ہے انما. اب سارے دوبارہ مجھے ایک دفعہ بتائیں, انما کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ ایک ہی. صرف ایک. سب بولیں سب, تاکہ پکا ذہن میں بیٹھ جائے. ایک انما مانا ہوتا ہے بس, صرف, اونلی اینڈ اونلی. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا اونلی اینڈ اونلی. سو دیٹ از دی میننگ آف انما. بس, صرف, اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور اگلا لفظ جو ہے اسی طرح ہم نے, جیسے آپ کو یاد ہے ان سیکھا تھا انشاءاللہ کی مثال سے, انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. تو اسی طرح ان سیکھا تھا ہم نے, ان اللہ صابرین. ماشاءاللہ, دیکھیں یاد بھی ہماری بہن کو. اسی طرح انما اکٹھا لفظ ہے, اور یہی مثال سے یاد رکھ لیں انما الاعمال بالنیات.
अमाल तो बस नीयतों पर हैं, सिर्फ और सिर्फ नीयतों पर हैं, ठीक है। ये देखें, ये तीनों जो है इन, इन्ना और इन्नमा मिलकर 2000 से ज्यादा बार कुरान में, 2000 से ज्यादा बार। आज अगर आप बैठ के बच्चों के साथ कुरान खोल के आपस में कहें, और ये गेम हम खेला करते हैं घर पे, मेरे बच्चों के दोस्त वोस्त भी आ जाए, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬੈ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭੋ ਜੀ ਬਚਾਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਡਿਆ तो वो लफ्ज को ढूंढे, वो फिर सारे अपने अपने कुरान खोल के, मैं कहता हूँ इन्ना ढूंढो, वो ढूंढते हैं, ये मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, फिर हम उस पर बात करते हैं। अभी मुझे भी मिल गया, सामने मैंने खोला है 12वां पारा सूरह यूसुफ, उसमें चल रहा है इन्ना अबाना लफी दलाल मुबीन। तो ये इन्ना बेशक वाला इन्ना यहाँ पे नजर आ रहा है। अगली लाइन में आ रहा है इन कुंतुम फाइलीन, तो ये इन नजर आ रहा है यहाँ पर। तो ये बार बार कुरान में आए हैं। आगे अन आ रहा है, तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो कुरान में है। ठीक हो गया जी। अमाल अमल की जमा है, ये हम सबको पता है, इसका हम टेबल भी पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो अमल का लफ्ज है ये क्या है, इसमें और आज की क्लास में ये भी सीख लेंगे ये कैसे बना है। इसकी जमा आमाल, ये ज़हन में रख लेंगे। अगला लफ्ज है नियात और बिन नियात, दो टुकड़े हैं, बी अलग है और नियात नीयतों पर है। और नियत जमा बनी है निया से, गोलता जो हमने कहा था हटा के अलिफ्ता लगाएं। तो ये निया क्या है, मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस है। गोलता से हमें पता चला ये मुअन्नस है, उसको हटाया, अलिफ्ता लगाई तो जमा बन गई नियात। तो इससे हमें पता चला अमलों की बुनियाद क्या है, नियत है। और एक हदीस मुबारका, जी माइक ऑफ करवा देते हैं अगर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो। वैसे मेरा दिल चाहता है कभी कभी माइक में भी आप लोग, अच्छा लगता है पार्टिसिपेशन, पता लगता है। बहरहाल एनीवेज डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए तो एक हदीस मुबारका सुनाकर इंशाल्लाह हम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। लंबी हदीस मुबारका, हम सिर्फ उसमें से क़यामत के दिन जो पहला फैसला होगा 3 लोगों का, उसमें एक शहीद होगा, एक सदका खैरात करने वाला, एक कुरान का कारी। और टीचर दिखावे के लिए पढ़ाता था। अल्लाह के इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाए। उस वक्त कहेंगे कि अल्लाह ये क्या, हमने तो ये काम किया। तो ये जो कुरान पढ़ाने वाला था ना, वो भी कहेगा, शहीद भी सदका वाला भी, तो उसे जवाब दिया जाएगा कि ये इबादत तूने मेरे लिए नहीं की। मफहूम क्या है, ये तूने दिखावे के लिए की। तो अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं है, ऐसा अमल पसंद नहीं है जो लोगों को दिखाने के लिए किया जाए। तो मैं और आप दुआ करें एक दूसरे के लिए कि अल्लाह तो हमें ये तौफीक दे, और तो हमारे हक में ऐसा ही कर दे कि हम कुरान सिर्फ और सिर्फ तुझे खुश करने के लिए सीखें और तुझे खुश करने के लिए सिखाएं। और हमें नीयत खालिस अता फरमा कि जैसे दूध के अंदर अगर गंदगी गिर जाए तो मैं और आप उसे पसंद नहीं करते, जिस इबादत में दिखावा आ जाए उसको अल्लाह पसंद नहीं करता। तो आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मैं भी इस अमल को सिर्फ और सिर्फ खालिस तेरी रजा के लिए करूं, वरना ये सिर्फ मुशक्कत है। अल्लाह इसे इबादत में शुमार कर ले अपने फजल से और अपनी मेहरबानी से। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह की खातिर ये काम करेंगे। और बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया के 90% मुसलमानों को नहीं आता कुरान, ना उसका तर्जुमा। हमने इन सबको सिखाना है, गैर मुस्लिमों तक भी पहुंचना है इंशाअल्लाह। इन्नमल अमालु बिन्नियात, और नियत है। ठीक है जी, चलिए। तो इसके साथ ही एक थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं, आज की क्लास में हमने जो आपको स्केड्यूल दिया उसके हिसाब से 8 अगस्त को आपका क्विज बनता है, फाइनल क्विज, जो कि बहुत ही करीब है। और बाकी डेट्स भी इंशाल्लाह आपको कल की क्लास में बता दी जाएंगी। तो ज़रा थोड़े से अलार्म हो जाएं, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा तेज़ी, थोड़ा सा रिवीजन ज़्यादा, तैयारी अच्छी, कि फाइनल क्विज पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। जी, अब कोई सवालात हैं क्विकली तो पूछ लें, वरना हम ग्रामर की तरफ पढ़ते हैं। सर मेरा सवाल है जी सर, मैंने मिड क्विज नहीं दिया, तो बाकी टेस्ट में साथ साथ कर रही थी, तो वो ना पहले कुछ मसरूफियत ऐसी थी, मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पाई, लेकिन आज तक मैंने सारा काम कर लिया है। तो अब फाइनल मैं क्या मिड क्विज भी दोबारा दे सकती हूँ?
सिस्टर आप दोबारा वाला तो सिलसिला मुश्किल है, आप फाइनल क्विज दीजिए इंशाल्लाह और उसमें मैक्सिमम स्कोर कीजिए तो तब भी आपकी परसेंटेज अच्छी आएगी। चलें ठीक है सर। और सर एक क्वेश्चन और था कि अब जब ये हमारे 20 सबक पूरे हो जाएंगे तो इसके बाद आगे भी आप कोई कोर्स करवाएंगे हमें? इंशाल्लाह। अब तो आपने आज ही तो इरादा और नियत और वादा किया कि हम सारी जिंदगी सीखते रहेंगे, तो कोई सिलसिला रखेंगे मुझे ना बहुत खुशी हुई। ठीक है। तो सर कहने को हमने ये बहुत काम नहीं किया, लेकिन जितना आपने कराया वो वाकई में 40% है। हमें इतनी ज्यादा कुरान से नो हाउ हो गई है, मतलब इतना मजा आता है जब हमें पता होता है कि जो हम बोल रहे हैं उसकी हमें समझ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितनी खुशी बहुत होती है ना दिल से। जी सर। तो आप सोचें एक दिन ऐसा आए कि आप यूं कुरान को उठाएं और आप इसकी अरबी पढ़ रही हो और जैसे आपके हुनाली का दआ ज़करिया रब्बहू आपको सारी बात समझ आ रही हो, क्या ही लम्हा होगा, क्या वो लम्हात होंगे, क्या वो मजा होगा, क्या तो खूबसूरती होगी। सर ऐसा ही है हरम में जब वो हम किसी वो आलिम वो जब मस्जिद में वो जो भी पढ़ रहे होते हैं तो उन पे वही कैफियत तारी हो रही होती है, जबकि हाँ अगर हम इधर तो हम पे वो कैफियत नहीं आती। उसकी वजह यही होती है क्या? इंशाल्लाह। बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि हमारी जिंदगियों में वो वक्त आए कि जब अल्लाह खुशखबरी सुना रहा हो तो हमारे दिल उसके साथ जाग जाएं, जब अल्लाह का डर हो तो हम पे वो लर्जा तारी हो इमाम की बात को सुनकर आमीन। कि ये आम आमीन। कोई नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात का हाकिम जो है वो कह रहा है। तो आंसू फिर खुद ब खुद रवां होंगे और खुद ब खुद मजे का एक ऐसा लज्जत का समा बंधेगा कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। बहरहाल मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी सीखा है उसमें भी बाजुकात एक ऐसी कैफियत होती है कि वो बयान से बाहर है। आइए आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह हमारी सिस्टर ने जो है ना ऐसी बात कर दी है, वो मेरे दिल की बात है, तो मैं अगर शुरू हुआ तो फिर मुश्किल होगा मुझे रोकना। सो आइए हम ग्रामर की तरफ चलते हैं। आपका वक्त भी हमने कोशिश करनी होती है इसी वक्त में पढ़ें। सो ग्रामर में जी आज हम इंशाल्लाह 18B में आज नई बात बड़ी मज़े की, और वो है फ़ाइल, नए इशारे। फ़ाइल जैसे आप कुछ दे रहे हैं, मफ़ऊल जैसे आप कुछ ले रहे हैं, फ़ेल। तो पावर से हम इस लेवल पे पहुंच गए, हमने कर लिया सारा। फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल। तो ये आज हमने सीखने हैं। सारे अफ़ाल के जितने अभी तक हमने 11 के 11 कवर किए हैं उन सब के ऊपर इंशाल्लाह हम इसी को अप्लाई करेंगे और सीखते जाएंगे। ठीक है जी। तो और करेंगे उसी तरह TPI से। आए जरा हम सब मिलके एक दफा कर लें। सुनिए बेटे, जरा ऑन करो, सुनिए, सब करें, देखिए, सोचिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, खाइए, बताइए, यानी एक्शन, इशारे जरूर करने हैं साथ। ठीक है, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए, मिलकर कीजिए। और मिलकर कीजिए, मिलकर कीजिए। ठीक हो गया? चलें, ठीक है बेटे, ऑन छोड़ दें आप थोड़ी देर। तो ये कॉन्सेप्ट हमने बार बार पढ़े हैं। इस्म, फेल और हर्फ के। इस्म किसी का नाम या सिफ्त, फेल काम का करना या होना, हर्फ जो इस्म और फेलों को मिलाए। उसकी निशानियां भी हमें पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दफा दोहराया और आपको दिखाया कि आपका ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। इसी तरह फेल की तीनों किस्में हमने, माजी, मुदारे और अम्र। ना सिर्फ तारीफ आती है बल्कि हमें सारे पता भी है। फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। मुदारे में यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, वफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु। अमर व नही में इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। ठीक है जी। आइए आगे हमने ये चीजें पूरे का पूरा टेबल जो भी मैंने आपके साथ दोहराया हम ये सीख चुके हैं माशाल्लाह। मुझे उम्मीद और यकीन है आप घर पे इस पूरे टेबल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए जरा आप में से कोई एक दफा करवा दे, ताकि जी सिस्टर खालिदा करवाइए। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलू करो,
ला तफल मत कर, ला तफलू मत करो। माशाल्लाह। तो हमारी सिस्टर की जो रवानी है और अदायगी है उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। यही लेवल हम सबको आना चाहिए। ठीक है जी। फिर आप ये भी पढ़ चुके हैं कि 4 डिफरेंट अबवाब हैं, उसकी वजह ये है कि उनका स्टाइल अलग अलग है। ठीक है, तो मुझे कौन बताएगा ये क्यों अलग अलग है, ज़रा अपने लफ्ज़ों में बयान करें। सिस्टम मारिया बताइए, हम किस बुनियाद पे इनको चारों को अलग अलग कहते हैं? सर जो दरमियानी कलमा है उसके हर्फ की बुनियाद पे। अच्छा, आपकी आवाज़ पता नहीं क्यों कट रही है। सिस्टर मैमा आप बताइए। जो बताना सर चाहे दरमियानी कलमा के हरकत की बुनियाद पर। वेरी गुड, सही है। इसको आसान कर लेते हैं कि वो जो दरमियान वाला हमारा हर्फ है, हर्फ यहाँ पे हर्फ ताजी की बात कर रहा हूँ, उस पे जो हरकत आई है ना, उसकी वजह से हम इसको अलग अलग, फतहा से यफ्ताहु, नसरा से यनसूरु, दरबा से यदरीबु, और सामिया में तो यही तब्दीली आ गई। सामिया हमने इनको अलग अलग अबवाब बोला है। बहुत खूब, ठीक है जी। आज अब हम इन अबवाब के टेबल में माजी, मुदारे, अमर व नहीं कर चुके। इससे अब हम इसम फाइल बनाना, इसम मफूल बनाना और इसम फेल या मस्दर, उर्दू में उसे मस्दर भी कहते हैं, किसी काम का जो नाम होता है ना, वो बनाना सीखें। तो कैसे होगा, आइए। फ़आला का जो टेबल है ना, जो सारा टेबल आप बोलते हैं फ़आला, उस पे आखिर में जाके बनेगा फ़ाइलुन। चलें सब करें मेरे साथ। हाथ को यूं ऊपर से नीचे उंगलियां जोड़ के, जैसे आप किसी को कोई चीज पकड़ा रहे हैं, हाथ में दे रहे हैं। फाइलुन, फाइलुन करें कंफर्टेबली, या ऊपर भी ना लेके जाएं, बहुत नीचे भी नहीं, या आसानी से आप फाइलुन, फाइलुन करने वाला, फाइलुन फाइलुन। जैसे आप किसी को कुछ पकड़ा रहे हैं, यूं करें फाइलुन। और फाइलुन मफऊलुन, जैसे आप मफऊलुन रिसीव कर रहे हैं आपके हाथ में, मफऊलुन। फाइल था ना करने वाला, मफूल वो है जिस पर उस काम का असर पड़ा है। ठीक हो गया। फाइल करने वाला, अगर मैं करने वाला था, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो मफऊलुन कौन है, आप पढ़ रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। और फेलुन, काम क्या हो रहा है, कुरान पढ़ाया जा रहा है। फेलुन ये काम का नाम, फेलुन करना, फेलुन करना। फाइलुन इशारा ये ऊपर से नीचे, फाइलुन फाइलुन मफऊलुन, नीचे हाथ बिछाकर कुछ लेते हुए, मफऊलुन। ये सिर्फ इशारे के लिए करें, अल्लाह ना करे हमें कभी किसी से कुछ मांगना पड़ जाए, है ना। अल्लाह हमें देने वाला बनाए, फाइलुन करने वाला बनाए, फाइलुन, लेकिन सीखने के लिए कर रहे हैं। मफऊलुन और फेलुन, ये मुक्का बना के पूरा पंच, तो ताकत से, ये मारना नहीं किसी को, सीखने के लिए फेलुन। अब इनका वजन नोट करें। वजन इस कोर्स में मजे की बात ये ना, फॉर्मूला बन जाता है। जैसे आपने फ़ालाई की तरह फतहा, नसरा, अथरा करते रहे ना, ऐसे ही फाइलुन, मफऊलुन, फेलुन। अगर मैं वैसे ही आप में से किसी से कहूँ, बल्कि थोड़ी देर बाद कहता हूँ, पहले इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइलुन, मफऊलुन, फेलुन, कौन कराएगा जी प्रैक्टिस? पहले सिस्टर का हाथ पहले से खड़ा है, सिस्टर मारिया करवा देंगे इशारों के साथ। जी, फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन काम का नाम या काम करना। सिस्टर समरा। फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। उमैमा। फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। एक्सीलेंट। फाइलुन, मफऊलुन, फेलुन, बहुत आसान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब है ये हो गया इसम फाइल, इसम मफूल, इसम फेल।
ہم نے اس کو اٹھا کے رکھا ٹیبل میں, ہمارا ٹیبل ہو گیا اور بڑا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, اسی کورس میں اتنا کچھ سیکھتے جا رہے ہیں ہم. تو اب ہم نے یہ, اچھا ایک دفعہ میں پھر دہرانے لگا ہوں, جو پہلے ہم سارا کر رہے تھے نا, سارے کا سارا ماضی, یہ سارا ایک منٹ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ سارا جو ہے نا, یہ سارا فعل ماضی تھا, یہ سارا فعل مضارع تھا, یعنی فعل تھا, فعل کا لفظ ذہن میں رکھیں. یہ سارا فعل امر و نہیں تھا, یہ بھی فعل تھے, سارے افعال ہیں یہ. لیکن یہ جو ہم نے کیا نا ابھی, جو ہم نے ابھی کیا ہے, یہ اسماء ہے, یہ اسم ہے, اسم فاعل, اسم مفعول, اسم فعل. اسی لیے ان کے اوپر دو پیش نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں. اب آگے بڑھتے ہیں. اچھا اگر میں آپ سے کہوں اسی طرح, کیونکہ اس کورس میں ہم پیٹرن بڑے سیکھتے ہیں نا, اسی کے وزن کے اوپر فتحہ سے بھی اسم فاعل, اسم مفعول, اسم فعل بنتا ہے. تو کوئی آپ میں سے ٹرائی کرنا چاہے گا خود بنانے کی, خود بنانے کی؟ جی, تو سسٹر خالدہ کو پہلے چانس دیتے ہیں. بتائیے سسٹر. فاتح مفتوح فتح. ویری گڈ. اچھا سسٹر رومان کو بھی چانس دیتے ہیں, ٹرائی کریں خود. فاتح مفتوح فتح. فتح, فتح کیوں سر؟ مفتوح ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اچھا تو اگر میں کہوں اسی سے جعلہ بھی اسی طرح کچھ بنتا ہے, تو سسٹر ماریا آپ ٹرائی کریں گی, اس کا کیا بنے گا آپ کے خیال میں؟ جاعل مجعول. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. اور مصدر چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں. جاعل, مجعول اور جعل وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. اچھا سسٹر سمرا آپ بھی ٹرائی کریں گی. جاعل, جاعل مجعول جعل. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ لوگ سارے غور کریں, کتنا آسان ہے, کوئی نیا نہیں ہوگا. اب آپ جتنے اسم فاعل, اسم مفعول, اسم وہ بنانا نا, ہم انشاءاللہ آگے آرام سے بنا لیں گے. تھوڑی سی بول چال کر لیتے ہیں, پھر اس پہ بات کریں گے. تو اگر آپ سے سوال پوچھا جائے هل انت فاعل, هل انت فاعل, یہ سوال آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں؟ کون مجھے بتائے گا اس کا کیا معنی ہے, کیا سمجھ آیا آپ؟ سسٹر نگارش نعمان, هل انت فاعل, کیا آپ اس کو خود سے بتا سکتی ہیں مجھے کیا سوال آپ سے پوچھا گیا؟ ترجمہ یعنی کیا آپ کرتے ہیں؟ ویری گڈ. هل انت فاعل, کیا آپ کام کرنے والے ہیں؟ کیا آپ کام کرتے ہیں؟ ویری گڈ. تو جواب میں ہم کہہ رہے ہیں نعم انا فاعل, نعم انا فاعل. تو معنی آپ خود بخود سمجھ گئے, اب ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی سمجھ گیا نا. تو چلیں ذرا اسی کی پریکٹس کروائیں گی. ذرا نئے لوگوں کو چانس دیتے ہیں نا. سسٹر نگارش اور سسٹر اور نیا کوئی لوگ کھڑے کریں نا, جس نے ابھی تک چانس نہیں لیا. سسٹر نگارش کے ساتھ سسٹر شاہین جو ہے. هل انت فاعل؟ نعم انا فاعل. هل انتم فاعلون؟ نعم نحن فاعلون. ماشاءاللہ. اب یہ دیکھیں جمع بھی بن گئی فاعل کی. وہ آپ کو یاد ہے نا, اسم سے سالم جمع, اسم پورے کا پورا اس میں آ جاتا ہے. فاعل, فاعلون. جمع کے لیے آپ یہ اشارہ بھی کر سکتے ہیں, یا تو دو دفعہ یوں کر لیں یا ہاتھ کو ادھر لے جائیں. فاعلون یہ جمع کا اشارہ ہے. تو فاعل, فاعلون. تو مفعول کی کیا جمع بنے گی؟ وہ بھی آسان ہو گیا, مفعول, مفعولون. کیسا مزے کا کام ہو رہا ہے, خود بخود چیزیں بن رہی ہیں اب ہماری, الحمدللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ آپ نے پہلے ہی بنا کے مجھے بتا دیا ہے, اب اس کی پریکٹس نئے لوگوں سے کروانی ہے میں نے. پلیز پرانے لوگ تھوڑا صبر بھی کریں, تھوڑی فراخ دلی کا مظاہرہ بھی کریں. تو سسٹر سمرا کروائیے. فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح کھولنا. فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح کھولنا. برادر منیب کروائیے.
فاتحن کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتحن کھولنا. ایکسلنٹ. سسٹر انیلا جبین کروائیے. فاتحن کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتحن کھولنا. فتحن کھولنا. ایکسلنٹ، ویری گڈ. بردر نعیم آپ ذرا یہ والی بول چال کروائیے میرے ساتھ. اگر میں آپ سے کہوں هل انت فاتح تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نام آنا فاتحن. ماشاء اللہ. اور اگر آپ سے پوچھوں هل المسجد مسجد مفتوح، نام المسجد مفتوحن. اس کا معنی کیا ہے؟ نعم المسجد المفتوح. جی ہاں مسجد کھولی گئی. جی ہاں مسجد کھلی ہوئی ہے، کیونکہ مفتوح کون سی چیز ہے؟ جس کو کھولا گیا. ویری گڈ، بہت خوب، زبردست. آئیے یہ بھی آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، تو یہ کون کرائے گا؟ نئے نئے لوگوں کو چانس دینا آج، نئے لوگ، نئے نام. سسٹر انیلا کروائیے. جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. سسٹر نگارش. جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. یہ ہمارے ایک بھائی کا بھی ہاتھ تھا، کہاں گئے ہیں وہ؟ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. چلیں سسٹر. نہیں تھا سر. جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. الحمدللہ، خوشی ہوئی آپ کی آواز سن کے. سسٹر بسمہ. جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. ایکسلنٹ. سسٹر شاہین یہ دیکھیں، اب آپ سے اگر آپ نے کچھ نہ کچھ چیز بنائی ہوگی، میں آپ سے کہنے لگا ہوں هل انت جاعل، آپ کیا جواب دیں گی؟ نعم انا جائل. هل انتم جاعلون، آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، سب جو بیٹھے ہوئے آپ لوگ کیا جواب دیں گے مل کے سارے؟ نعم نحن جاعلون. ماشاءاللہ. نحن جاعلون، ہم سب بنانے والے ہیں، ہم نے کچھ نہ کچھ بنایا ہے. ویری گڈ. آئیے اسی وزن کے اوپر مزے کی بات یہ ہے کہ سارے اسم فاعل مفعول یہی وزن چلتا جائے گا آخر تک. تو ناصرہ کے باب سے ہم نے کیا تھا ناصر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر یا نصر مدد کرنا. تو اور نئے نئے لوگ آگے آئے نا پلیز. سسٹر نگارش کروا دیں. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. سسٹر سمینہ آئی پیڈ سے ہیں، کروائیے. ناصر مدد. آپ کی آواز مائک بند ہو. سسٹر بردر منیب کروائیے. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. ایکسلنٹ. جی ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. ہاں ساتھ اشارہ ہاتھ کا آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، تاکہ پریکٹس. تو آئیے سسٹر سمرا، اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں هل انت ناصر، هل انت ناصر، تو نعم انا ناصر. آپ کو خوشی ہوگی نا، ہاں جی میں تو مدد کرنے والی ہوں. اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے هل انت منصور، هل انت منصور. اب اگر میں یہ بات پوچھتا ہوں سسٹر عائشہ سے، سسٹر سمرا نے ان کی مدد کی تھی، سسٹر سمرا واز ناصر، سسٹر عائشہ از منصور. تو سسٹر عائشہ هل انت منصور، کیا جواب دیں گی؟ نعم انا منصور. ٹھیک ہو گیا جی. سر اس کی ٹرانسلیشن ہوگی کہ ایسے ہوگی کہ کیا آپ کی مدد کی گئی ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہو گیا. انا منصور، ہاں ہماری مدد. آئیے اگلا کرتے ہیں. سسٹر امبرین کروائیے. اسی وزن پہ خالق مخلوق خلق، پیدا کرنے والا جس کو پیدا کیا، پیدا کرنا. جی سسٹر امبرین آپ مائک اگر انمیوٹ کریں. السلام علیکم. خالق کو پیدا، مخلوق کو پیدا کیا گیا، پیدا کرنا. سسٹر آمنہ زہی کروائیے. پیدا کرنا.
आपका। अच्छा, रज़न निज़ाम। खालिकुन मखलूकुन खलकुन, खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया हो, और खलकुन पैदा करना। वेरी गुड। रज़न निज़ाम आप करवाइए ये वाला हमारा। तो देखिए आ गया ज़ाकिरुन मज़कूरुन ज़िक्रुन। याद है आपने आज जिक्र पढ़ा लिज़्ज़िक्र, ये है इस जिक्र। जी करवाइए। ज़ाकिरुन याद करने वाला, मज़कूरुन जिसको याद किया गया, ज़िक्रुन याद करना। आयशा करवाइए। ज़ाकिरुन याद करने वाला, मज़कूरुन जिसको याद किया गया, ज़िक्रुन याद करना। माशाल्लाह बहुत खूब। तो हल अंता ज़ाकिर, सिस्टर अनीला जमील, हल अंता ज़ाकिर, तो आप क्या जवाब देंगे? एक्सीलेंट। और आप सबसे अगर मैं पूछूं हल अंतुम ज़ाकिरून, आप लोग क्या जवाब देंगे? सिस्टर ताहिरा बताइए ये क्या बना? आबदा वाले फेल से आबिदुन माबूदुन माबूदुन इबादतुन। सिस्टर बिस्मा करवाइए। दुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादत करना। एक्सीलेंट। ये आपका होमवर्क है लेकिन मैं साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी हो जाए तो अच्छी बात है। सिस्टर आमना जही हल अंता आबिद, क्या जवाब देंगी? नाम अना आबिदून। हल अंतुम आबिदून, सबकी तरफ से जवाब नाम दें। जी हाँ, अना मैं, आबिदून इबादत करने वाला हूँ। नाम नहनु आबिदून। और अगर मैं आप लोगों से सबसे पूछूं हल अज़्ज़िक्र इबादा या अज़्ज़िक्र सुगरा याद करना? अज़्ज़िक्र इबादतुन। वेरी गुड। इसी तरह दराबा से बना दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, दर्ब मारना। तो सिस्टर अमरीन करवाइए। ज़ारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। वही पैटर्न है, आप लोग सारे आराम से कर सकते हैं। इसलिए अगर हम इसको थोड़ा सा, तो सिस्टर निगारिश हल हुआ दारिब, जी क्या कहेंगी? नाम हुआ ज़ारिबुन। हाँ देखिए, नाम हुआ दारिब, अगर मैंने आपसे कहा है हाँ में जवाब दिए, लेकिन मारने वाला कोई अच्छी बात नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि ला। ठीक है, हल हुम दारिबून, तो क्या कहेंगे आप? नाम हुम दारिबून। नाम हुम ज़ारिबून। अब जरा और नए लोगों को चांस देंगे आप लोग। मैं चाहता हूँ जरा नए नए लोग करें और करवाएं। तो सिस्टर शाहीन करवाइए। सामिया से क्या बना? सामी उन सुनने वाला, में और सुना गया, सुनना। सुनना, एक्सीलेंट। और सिस्टर समरा अली हल अंत सामे, इस वक्त दायरे में आपको तो आप कहेंगी नाम अना सामे, जी मैं सुनने वाली हूँ। आप सब क्या कहेंगे? हल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हल अंतुम सामिऊन, क्या जवाब देंगे आप सब? नाम नहनु सामिऊन, जी हम सब सुनते हैं। ओके सिस्टर ताहिरा, ये आलिमा से बना क्या? आलिम, आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। एक्सीलेंट। सिस्टर अनीला जबीन आखिरी वाला ये आप बताइए क्या बना आमिला के फेल से? आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमलुन अमल करना। अमलुन अमल करना, वेरी गुड। तो आप मुझे तीनों की जमा बताइए। आमिल की आपके ख्याल में जमा क्या बनेगी? आमिलून, आमिलीन। और मामूलून की क्या बनेगी? मामूल से क्या बनेगी जमा? मामूलून, मामूलीन। और अमल की जमा आज आपने पढ़ी है, वो क्या बनी थी? अमल की आमिल, आमाल।
عامل کو ہو گیا نا عمل کرنے والا. سوری عمل وہ یہی والا عمل تھا، اسم وہاں پہ آیا تھا. الحمدللہ. آخری بات آج کی نقطۂ تعلیم بڑا مزے کا. یہ بتائیں کہ اگر میں آپ لوگوں کو، آپ سب کو میں یوں دعوت دوں کہ میں آپ کو اب دعوت دینے لگا ہوں، ذرا میرا اسٹائل دیکھیے گا کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو گھر بلوایا جائے. ویسے پتہ نہیں آپ کے پاس وقت ہوگا کہ نہیں، آج کل مشکل ہوتا ہے آنا بھی، تو چائے کے لیے آپ آئیں گے؟ پھر مجھے بتائیں میری اس طرح کی دعوت پر آپ لوگ آنا چاہیں گے؟ چیٹ باکس میں بتائیے گا. سب سے پہلے سسٹر میمبر نے کہا بالکل نہیں، نو. سسٹر سویرا بھی کہہ رہی ہے نا. اتنی بری دعوت پہ کون آتا ہے بردر؟ یہ فرق ہے ہی کہہ رہے ہیں تو اچھا ٹھیک ہے. اب سین بدل گیا. آپ دیکھیں اب میں دوبارہ آپ کو دعوت دوں گا. اب دیکھیے غور سے سنیے. اچھا الحمدللہ آپ سب کو جو ہے نا میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ میرے گھر آئیے. الحمدللہ میرے گھر بھی نیا لیا بدلا ہے، تو میری بڑی دلی خواہش ہے کہ آپ میرے گھر آئیں، اور پلیز انکار نہ کیجیے، آپ نے ہر صورت میں آنا ہے. بتائیے اس دعوت پر آپ آئیں گے؟ نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہم پہنچ گئے نیچے، دروازہ کھول. الحمدللہ. جی بس یہی آج کا نقطۂ تعلیم ہے. اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے. کیا جس طرح اگر ہم کوئی بری سی دعوت دیں نا کسی کو، یا سرسری دعوت دیں، تو وہ کہتا ہے یار اس نے ایسے ہی کہا تھا، جانے کی ضرورت نہیں ہے. محبت سے، پیار سے، جذبے سے دعوت دینا. آپ نے نہ بھی جانا ہو، آپ کہتے ہیں نہیں اس نے اتنی محبت سے بلایا، مجھے جانا چاہیے. آئیے اب اپنے ذہن کو ہم نے دعوت کیسے دیں گی؟ اپنے ذہن کو دعوت کیسے دیں گے؟ اگر آپ یہ کہیں گے گرامر کی پریکٹس کرنی ہے، فائنل کوئز آ رہا ہے، بڑے برے حال ہے، کیا ہوگا، تو پھر ذہن آپ کا تیار نہیں ہونے والا. اگر آپ کہیں گے انشاءاللہ میں نے سارا کورس بڑا اچھا کیا ہے، میں نے قرآن سیکھنا ہے، میں نے اس کو یاد کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے، میں اپنے ذہن کو بھی کہہ رہا ہے میں ذرا پریکٹس کروں جذبے کے ساتھ. دربنا روز میں نے اس وقت بیٹھنا ہے. اب آپ کی یہ انداز ہوگا دعوت کا اپنے ذہن کو جو اسے تیار کرے گا. اگر تھکا ہوا ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ نہیں، بلکہ محبت اور شوق کے ساتھ کہ اللہ تو نے مجھے اس طرف لگایا. اپنے ذہن کو کہیں مجھے اللہ نے اس طرف لگا دیا، میں نے اتنا سیکھ لیا، اب تم میرا ساتھ دو، میں نے قرآن اور سیکھنا ہے، اچھے نمبر لینے، آگے بڑھیں. انشاءاللہ یہ دعوت کو قبول کرے گا اور آپ اور سیکھتے جائیں گے. الحمدللہ آج ہم نے اس سبق کے اختتام پر 222 الفاظ اپنے ذخیرہ الفاظ میں شامل کیے جو قرآن میں 40,000 سے زائد بار آئے ہیں، اور الحمدللہ قرآن کو سیکھتے سیکھتے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. روزانہ پریکٹس کریں، روزانہ تلاوت کریں، کتاب سے پڑھیں، اپنے ووکیبلری کارڈ سے پڑھیں، کورس کی کلاسز کو سنیں، دوسروں سے اس کی باتیں کریں. اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے. اپنے ذہن اور دل کو بتائیے کہ یہ اللہ کا آپ پر خصوصی فضل و کرم ہے، یہ اس کا انتخاب ہے، میرا اور آپ کا نہیں. اس کو نظر انداز نہیں کرنا. ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور وہ دعا جو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی، رب زدنی علما، اے اللہ تو مدد کر کہ میں اس کلاس میں ریگولر رہوں، قرآن کو سیکھتا رہوں، سیکھتی رہوں، پاکٹ بک سے پڑھوں، اچھا پڑھوں، اور یہ کتاب میرے دل میں سما جائے، اور پھر میں انشاءاللہ ٹیچر بن جاؤں، دوسروں کو سکھاؤں، اور میری ذات تیری کتاب کو پلانے کا ذریعہ بنے. تو کیا خوب مزہ ہو. اور انشاءاللہ سب چیزیں اس سبق میں جو آپ پڑھتے ہیں آسان ہیں، آپ سکھا سکتے ہیں. سکھائیے، خود کو فائدہ دیجیے. آپ یاد رکھیں میں نے بہت زیادہ ایسے ہی سیکھا ہے کہ میں ہر ایک کو بتانا شروع ہو جاتا تھا. شروع میں تو صحیح غلط جیسا بھی، پھر الحمدللہ پھر یہاں ٹریننگ کا ایک سلسلہ ہے، آپ قرآن کے سرٹیفائڈ ٹیچر بن سکتے ہیں. ابھی ہماری بہن نے پچھلے 1-2 بیچز میں سیکھا قرآن. ابھی لاہور میں 2 فزیکل کلاسز اکٹھی شروع کروا رہی ہیں، ایک KMC کالج میں، اور اتنی خوشی مجھے یہ جان کے یونیورسٹی میں. تو آپ سب بھی یہ کر سکتے ہیں.
آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے، اس کے نفاذ کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آج کی کلاس کے درمیان کچھ تھوڑا سے مسائل رہے، اس کے لیے آپ سب سے معذرت۔